جب بھی یہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وغیرہ اچانک اس کی موت واقع ہوتی ہے، ہارٹ فیلئر وغیرہ، تو یہ جنرلی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر وغیرہ یا صدر کی اچانک موت واقع ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ سی آئی اے نے اس طرح کے میڈیسنز وغیرہ تیار کیے ہوئے ہیں، ڈرگس تیار کیے ہوئے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. جیسے ایک زمانے میں سائنائڈ جو زہر تھا، تو اس قسم کے زہر بھی ہوتے ہیں کہ اتنے کم مقدار میں ہوتے ہیں. جیسے ابھی 2-3 سال پہلے وہ تھا نا، ایک جرنلسٹ تھا رشین، تو وہ لندن میں تھا، تو اس کو پوائزن کیا گیا تھا. وہ پوائزن جو تھا وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھا، لیکن وہ بندہ بچ گیا تھا، اور اس کا میرے خیال چہرہ وغیرہ کافی تباہ ہو گیا تھا. تو اس نے رشیا کے پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ لکھا تھا، کے خلاف، یہ جو نیا جو ہے نا، پوتن، ہاں پوتن کے خلاف. تو پتہ نہیں، شاید وہ پہلے KG میں تھا جو جرنلسٹ تھا یا کیا تھا، تو اس نے کچھ چیزیں لکھی تھیں. تو وہ اس کے بارے میں جنرل بات یہی تھی کہ پوتن نے اس کا بہت برا منایا تھا، اور پوتن نے کہا تھا کہ اس کو مروا دو، لیکن وہ زہر جو تھا اس نے پورا نہیں کھایا تھا، اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا، پتہ چلا کہ وہ ریڈیو ایکٹیو ایک مٹیریل ہوتا ہے. اخبار میں آئی تھی خبر نا، جی ہاں، اخبار میں آئی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے. کافی کئی مہینے وہ بندہ ہسپتال رہا تھا. تو یہ مطلب انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں انجیکشنز یا صاحب. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کسی فارن کنٹری میں کوئی اسٹیٹ کا ڈگنیٹری مارا نہیں گیا سر. جی ہاں، ملک میں مار دی گیا ہو تو نہیں ہو، لیکن یہ نہیں سنا ابھی تک ہم نے کہ لندن میں کوئی گیسٹ آیا ہوا، اس کو کسی نے مار دیا. ہاں، لیکن یہ ہارٹ فیلئر وغیرہ سے ہوتا ہے. ہارٹ فیلئر بھی نہیں ہوا صاحب، سوائے شاستری صاحب کا رشا میں ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا یہ میری سمجھ نہیں آتا، کہ وہ رشا تو ان کا دوست تھا نا صاحب. جی، تو رشا کو کچھ چیز دینی تھی تو کسی اور کو دیتا، لیکن اپنے اڈائی کو تو نہیں دیتے. وہ نیچرل ڈیتھ ہوتی اس کی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بات نہیں مانتے نا لوگ، تو ان کو مروا دیا جاتا ہے. جیسے نوم چامسکی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا ہمارا امریکہ کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، مطلب اپنا بندہ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ حکم مانتا رہے، اور جب وہ حکم ماننا بند کر دیتا ہے پھر اس کو ایک اس طرح ڈکٹیٹر ایز اے ڈکٹیٹر پیش کیا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ مطلب بہت ہی برا شخص ہے، یہ ہٹلر کی طرح ہے، یہ ہے وہ ہے، جس طرح انہوں نے صدام حسین کے ساتھ کیا، نوریگا کے ساتھ کیا، اور کئیوں کے ساتھ کیا. اس طرح کہ پہلے وہ بندہ ان کا ہی بندہ ہوتا ہے، بعد میں پھر جو ہے اس کو جب مروانا ہوتا ہے تو یا اس کا تختہ الٹوانا ہوتا ہے تو پھر بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت برا آدمی ہے. یہ صاحب سچ بات پوچھے تو صاحب یہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے یہ بہت ہی سوچ بچار کرنے والی کی چیز ہے، ہمارے آپ کے سمجھنے کی چیز. دیکھیے کس لیول پہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جی یہ ہم نہیں سب آپ سمجھ سکتے. اب کہنے کو یہ سی آئی نے اس کو مروا دیا، اس کو مروا دیا، ہاں، کوئی اتھارٹی پروف تو ہوتا نہیں نا صاحب. جیسے وہ تھا نا، اچھا ایک اور جب عجیب و غریب جو موتیں ہوتی ہیں، جیسے وہ تھا شاہ فیصل. ہاں وہ تو آؤٹریٹ اوپن تھا. ہاں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے وہ بھانجا تھا، کیا تھا اس کا بھتیجا، تو پوائنٹ بلینک مارا اس کو تھا. تو لیکن وہ بڑی عجیب ایک چیز تھی کہ اس نے کیوں مارا اس کو. تو اس زمانے میں یہ بھی سٹوریز آتی تھی نا کہ امریکہ نے اس بندے کو ہپنوٹائز کیا یا کیا کیا،
تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ 75 میں اس کو قتل ہوا تھا نا شاہ فیصل کا. تو اس سے چند مہینے پہلے یا 1 سال پہلے شاہ فیصل نے جو عربین امریکن آئل کمپنی تھی ارامکو، جس کی 50-50 اونرشپ کی، 50% سعودی اونرشپ اور 50% امریکہ. تو اس نے امریکہ کو کہا کہ جی تیل تو ہمارا ہے، آپ کی 50% اونرشپ کیوں ہے، 100% امریکہ کی ہونی چاہیے. تو اس نے نیشنلائز کر دیا تھا پورا. تو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی تھی جہاں پہ میرے فادر کام کرتے تھے. تو امریکہ آف کورس یو کین ناٹ ڈو دیٹ. امریکہ تو کبھی از کمپلیٹلی انفرگیونگ اباؤٹ دیٹ. اس کو مروا دیا اس طرح جیسے بھی مروا دیا کہ جو اپنے ملک کا تیل یا نیچرل ریسورسز نیشنلائز کرے گا تو اس میں امریکہ کا تو بہت زیادہ نقصان ہے اور اس ملک کی پبلک کا فائدہ ہے. تو اس کا مروا دیتے ہیں. جیسے مصدق تھا ایران میں، اس کو مروا دیا. اور عراق میں جو تھا بندہ صدام حسین سے پہلے، اس کو مروا دیا. وہ تو جنرل تھا کچھ، جس کو صدام نے کانکر کیا تھا. جی ہاں. تو صدام اس وقت امریکہ کا بندہ تھا نا. پھر اس کو میں نے سنا یہ پاکستان ایمبیسی یہ پہ کام کرتا تھا کہ صحیح پتہ ہے؟ سنا ہے میں نے. صدام حسین ہاں پتہ نہیں. سنا تھا میں نے، پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں. لیکن صاحب ایک نیشنل جیوگرافک میگزین میں ایک تصویر آئی تھی، سب بڑی عجیب تصویر تھی. اچھا. یہ دجلہ فرات جو ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ صاحب جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں. اچھا. میں نے دیکھی صاحب 46-47 کی بات بتا رہا ہوں. تو تعجب ہوتا ہے صاحب، میل میل اس باغ کا، کھجور کے باغ کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا ہے. اچھا اچھا. صاحب ایسا سارا اس نے یہ فرات جو ہے عراق میں ہے، دریائے فرات. یہ ہے نا یوفریٹس اینڈ ٹائگرس. ہاں. دجلہ اینڈ فرات، عربی میں اسے دجلہ اینڈ فرات کہتے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ عراق سے گزرتے ہیں دونوں. تو اس کے دونوں سائڈ پہ ہیں. تو اس میں نیشنل جیوگرافک میں بڑی پیاری بات لکھی تھی اس نے کہ اب اگر ابن بطوطہ آئے اور اس باغ کو دیکھے تو کیا کہے گا. اچھا. جس کی اس نے تعریف کری تھی. اچھا اچھا. تو مطلب وہ ختم ہو گئی یہ چیز. وہ ڈسٹرائے ہوئی تھا بومی وومی سے. کسی نیشنل جیوگرافک میں دیکھا تھا میں نے. یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے نا، جو جس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، مغرب والے جو ہیں، اور مطلب مسلمانوں نے بھی کیا. جیسے وہ کون تھا، بت شکن. تو جو جس کو دشمن سمجھا جاتا ہے اس کی جو سیکرڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو ریلیجس چیزیں ہوتی ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کا اسپرٹ ختم ہو جائے. ان لوگوں کا جو ہے امیدیں اور جذبہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے. کہ جب ان کے ریلیجس آرٹیفیکٹس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے، مسجدوں کو یا جو بھی ان کے ریلیجس یا سیکرڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، بہت کامن اسٹریٹجی.